بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفید بال ہونے کا راج کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید بال نہ اکھاڑو کیونکہ وہ قیامت کے دن نور ہوگا، اور جس شخص کے بال اسلام میں سفید ہوئے اس کے لیے اس کے عوض میں ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ مٹایا جائے گا اور ایک درجہ بلند ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو میں اس کو 3 قسم کے امراض سے محفوظ کر دیتا ہوں: جنون یعنی دیوانگی، جذام یعنی کوڑھ، اور برس سے عافیت دے دیتا ہوں۔ جذام یعنی کوڑھ جس میں ہاتھ پیر گل جاتے ہیں، اور برس سے مراد جلد کے سفید داغ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ 40 سال کے بعد ان امراض کا وقوع بہت کم ہوتا ہے، اور جب میرے بندے کی عمر 50 برس کی ہو جاتی ہے تو میں اس سے حساب یسیر یعنی آسان حساب کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ 50 سال والے سے قیامت میں آسان اور سہل حساب ہوگا۔ جب کوئی بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو میں توبہ اور رجوع اللہ کو اس کا محبوب بنا دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ 60 سال کی عمر کے بعد توبہ سے ایسی محبت ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق ہوتی ہے۔ جب کسی کی عمر 70 سال کی ہو جاتی ہے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب کوئی 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہے اور گناہ نظر انداز کیے جاتے ہیں، اور جب کوئی 90 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اللہ کا قیدی ہے، اللہ کی زمین میں اس کے پہلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح کو جسم کے قید خانے میں قید کر رکھا ہے، مدت پوری ہو چکی ہے، حکم کا انتظار ہے، اور جب کوئی بندہ ارجل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس کی تندرستی اور صحت کے زمانے کے مثل اعمال خیر لکھتا رہتا ہے۔ اگر اس بندے سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو برائی اس کی نامہ اعمال میں نہیں لکھی جاتی۔ ارجل عمر سے مراد وہ عمر ہے جس میں انسان کے ہوش و حواس بجا نہیں رہتے اور بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے۔ یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے دوست تھے، سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنی مونچھیں کتری، اور سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے بڑھاپا یعنی سفید بال دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے جب سب سے پہلے اپنے بالوں میں سفیدی دیکھی تو عرض کیا، اے میرے پروردگار، یہ کیا ہے؟ پروردگار کا جواب آیا، اے ابراہیم علیہ السلام، یہ وقار ہے، یعنی یہ اس بڑھاپے کی علامت ہے جو علم دانش میں اضافہ کا باعث ہے اور عزت و وقار کا ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے لاہ و لعب کی مشغولیت اور گناہوں کے ارتکاب سے باز رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، یہ تو تیری بڑی نعمت ہے، لہٰذا میرے وقار میں اضافہ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کی حالت میں یعنی حالت ایمان میں بڑھاپے کو پہنچا تو یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ چند لوگ ان سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنے نور کو اکھاڑ دے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دوست جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس سے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے نے 500 سال تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کی۔ یہ پہاڑ سمندر کے بیچ میں ہے، یہ پہاڑ 30 مربع میل ہے، اس کے چاروں طرف سینکڑوں میل کا سمندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت گزار کے لیے اس پہاڑ میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا جس کی دھار انگلی کے برابر موٹی ہے، اور ایک طرف انار کو اس پہاڑ کی جڑوں میں لگا دیا گیا ہے جس میں ہر روز ایک انار تیار ہوتا تھا۔ وہ اس پہاڑ سے اتر کر وضو کرتا اور اس انار کو کھا کر پھر خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ جب اس عابد کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے عرض کیا، اے اللہ، میری روح سجدے کی حالت میں قبض ہو اور میرے جسم کو محفوظ رکھا جائے اور مجھے قیامت میں سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا، چنانچہ ہم آسمانوں سے اترتے چڑھتے اس کو اس حالت میں دیکھتے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بندہ جب حاضر کیا جائے گا تو حق تعالیٰ ثنا و ارشاد فرمائیں گے، میرے بندے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ بندہ کہے گا، الہی میرے اعمال کی وجہ سے ہی جنت کیوں نہیں؟ 2 دفعہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ پھر اعمال کا نام لے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہے اور جو عمل اس نے کیے ہیں اس کا حساب ہوگا تو صرف آنکھ ہی نعمت کے بدلے میں 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی اور باقی جسم پر جو احسانات ہیں زائد ہوں گے۔ ارشاد خداوندی ہوگا کہ میرے اس بندے کو آگ میں داخل کر دو، بس وہ دوزخ کی طرف اس کو کھینچا جائے گا۔ یہ کہے گا، اے میرے رب، مجھ کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیجیے۔ ارشاد ہوگا، اس کو واپس لاؤ۔ چنانچہ اس کو حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے، تجھے کس نے پیدا کیا؟ یہ عرض کرے گا، آپ نے پیدا کیا۔ پھر ارشاد ہوگا کہ 500 سال کی عبادت کرنے کی طاقت کس نے دی؟ یہ کہے گا، یا رب آپ نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، پانی کی موجوں کے درمیان پہاڑ پر تجھے کس نے پہنچایا؟ اور کھارے پانی میں میٹھے پانی کا چشمہ تیرے لیے کس نے نکالا؟ اور انار کا درخت جو 1 سال میں 1 دفعہ پھل دیتا ہے، رات دن میں اس کو 1 پھل دینے والا کس نے بنایا؟ اور تو نے جب عرض کی کہ میری جان سجدے کی حالت میں نکلے تو میں نے تیری یہ بات بھی پوری کر دی۔ یہ عرض کرے گا، اے میرے رب، تو نے ہی سب کیا۔ ارشاد خداوندی ہوگا، یہ میری رحمت ہے اور میں اپنی رحمت ہی سے تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اے محمد، تمام اشیاء اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو ایک لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ خدا حافظ۔